بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک بار پھر درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم بے بس ہیں اور محتاج ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور غنی ذات ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں پوری پابندی سے بہتر انداز میں درس حدیث میں شریک رہنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالی اسے قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔ آج درس حدیث اس بات پر ہوگا کہ دینی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔ آخر آپ لوگ اپنے کام چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، اپنی قیمتی زندگی کی قیمتی لمحات یہاں دے رہے ہیں، تو ملے گا کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہاں بیٹھنے کی بجائے ہم کہیں اور بیٹھتے تو وہاں کیا ملتا؟ اگر دوستوں کی محفل میں بیٹھ جائیں، یہی 1 گھنٹہ، اس میں گفتگو ہوگی، گپ شپ ہوگی، ہنسی مذاق ہوگا، اور گھنٹے کے بعد اگر حساب لگایا جائے نہ جانے کتنی غلط باتیں کہہ اور سن کر اٹھیں گے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کو خوشی خوشی سن لینا یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، اگر معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ خوشی خوشی اسے سن رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ بیٹھے ہوئے گفتگو کے دوران نہ جانے کتنی زیادتی والی باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، کسی مسلمان پہ الٹا تبصرہ کرنا، یہ ساری وبال کی چیزیں ہیں جو ہم جن سے جھولی بھر کے محفل سے اٹھتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہاں سے اٹھنے والا ایسی کوئی چیز لے کر نہیں اٹھے گا، یہ ہی بڑی غنیمت ہے، لیکن یہاں بیٹھنا تو بڑا ہی نفع کا ہے۔ یہاں بیٹھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی باتیں لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہاں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جو بات فرما دیتے ہیں وہ صرف بات نہیں ہوتی، صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان میں برکت بڑی ہوتی ہے، ان میں رحمت بڑی ہوتی ہے، ان میں اجر بڑا ہوتا ہے، اور ان میں کامیابی کے راز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ہر سال درس حدیث میں شرکت کرتے ہیں، اور ہر سال درس حدیث میں شرکت کرنے کے لیے اگر درس حدیث سے پہلے کے حالات دیکھیں اور بعد کے دیکھیں تو یقیناً فرق ہوگا۔ اپنی سوچ میں، اپنی ترجیحات میں، اپنے عمل میں، اپنے مزاج میں نہ جانے کتنی تبدیلی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوگی۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو 100% بدل جاتے ہیں، بہت سارے وہ ہیں چلو زیادہ نہیں آدھے بدل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نفع ہو جاتا ہے،
جب بار بار خیر کی باتیں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا، اور اللہ کے حکم سے ہر طرح کی کمی کوتاہی ہماری دور ہو جائے گی۔ درس حدیث میں بیٹھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ گارنٹی سے کہ اگر ہم ان باتوں کو صحیح سنیں، صحیح سمجھیں اور عمل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیں گے۔ مال میں برکت، اولاد میں برکت، گھر کے نظام میں، گھر کے افراد میں برکت، اور صحت میں برکت، اور ہر چیز میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ کس کو؟ نبی علیہ السلام کو حکم دیا۔ کائنات میں سب سے نیک ہستی تو حضور ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ خیر والے، بھلائی والے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پابند کر لیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جو یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں اللہ کی یاد ملتی ہو، یہ اتنا کمال کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا۔ حضور جن کے پاس بھی بیٹھیں گے وہ حضور سے چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود حکم دیا۔ ہمیں تو اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ ہم سے بڑے علماء، بڑے بڑی ہستیاں، بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں، تو جب ہم بڑوں کے پاس بیٹھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان سے نظریں نہیں پھیرنی، ان سے الگ نہیں ہونا، ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، کن لوگوں کو؟ جو صبح شام اللہ اللہ کرنے والے ہیں، انہی کے پاس بیٹھنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں، ان سے الگ نہیں ہونا۔ اور فرمایا ان کی ایک شان یہ ہے یریدون وجہہ، ان کی زندگی کے ہر کام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ بڑی بڑی خوبی ہے انسان میں کہ ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا بنا لے، یہ بڑی خوبی ہے۔ ایک معمولی انسان کو اگر یہ سوچ پکی ہو جائے تو یہ معمولی انسان کو بہت اونچا کر دیتی ہے، بہت اونچا۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ جن کا مقصد اللہ کی رضا، ہر بول سے مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، ہر کام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بس۔ جس مسلمان کے ذہن پہ یہ بات سوار ہو جائے نا کہ اللہ کسی طرح خوش ہو جائے، سبحان اللہ، وہ تو ہیں ہی بڑے قدردان، وہ تو بڑے ہی مہربان ہیں، اللہ پاک تو معمولی بات سے خوش ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفل لگی ہوئی تھی، حضور اللہ کی باتیں، دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔
کوئی آنے والے آئے، آپ نے کسی سے فرمایا کہ ان کو جگہ دو، تو کبھی کسی وجہ سے نا دل میں بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یار میں بیٹھا ہوا تھا مجھے اٹھایا۔ عام ہم کر لیتے ہیں، محسوس کرنا نہیں چاہیے۔ تو کسی نے محسوس کیا، اللہ نے قرآن بنا کے اتارا۔ اللہ نے فرمایا جب کہا جائے نا کھلے کھلے ہو جاؤ، دوسروں کو جگہ دو، تو ایمان والو کھلے کھلے ہو جایا کرو، جگہ دے دیا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اگر کہا جائے کہ یہاں سے اٹھو ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، تو فرمایا اللہ نے کہ تمہارا کام ہے یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جانا۔ یہ دینی محفل کے سے نفع حاصل کرنے کے آداب میں شامل ہے۔ اٹھا دیا جائے، ہلا دیا جائے، یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جاؤ، ذرا کھلے ہو کے بیٹھو، ذرا جڑ کے بیٹھو، ذرا آگے ہو کے بیٹھو، اس طرح کی کوئی ہدایت دی جائے تو اس پہ عمل کیا کرو۔ اللہ نے قرآن بنا کے اتارا۔ اور کن محفلوں میں؟ خاص طور پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اس اگلے الفاظ سے معلوم ہوا کہ یہ ہدایت دینی محفل کے بارے میں ہے، دینی محفل کے بارے میں۔ تو صاحب مجلس جن کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ کسی سے کہہ دیں آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ ادھر آ جائیں، تو ان کو آ جانا چاہیے۔ خوشی خوشی جہاں بٹھا دیا جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دینی محفل میں بیٹھو گے تو ملے گا کیا؟ وہ چیز ملے گی جو ہر آدمی چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں دنیا میں بھی اونچا ہو جاؤں، آخرت میں بھی اونچا رہوں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں مجھے اللہ پاک اونچا فرما دے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی بلندی، عزت، شان اور مرتبہ یہیں سے ملے گا، ان دینی محفلوں سے ملے گا۔ ایک وہ آدمی جو درس حدیث میں بیٹھنے والا ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے نہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے، پر اللہ انعام کے طور پہ چیز عطا فرماتے۔ انعام کے طور پہ کیا؟ کہ عام معاشرے میں بھی اچھے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہ درس حدیث میں جاتا ہے۔ عام آدمی بھی اچھا اثر لیتا ہے اس سے، اور اللہ پاک مرتبہ اور شان عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ برکت ہے نیک محفل کی، نیک محفل کی برکت ہے۔ جس طرح انسان کی طبیعت پہ ہر محفل کا اثر ہوتا ہے، تو نیک محفل کے اثرات تو بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے اوپر ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ڈپریشن کا شکار ہو، ذہنی اذیت کا شکار ہو، کوئی زیادہ پریشان ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ چلو یار آؤ آپ کو اچھے سے پارک میں لے چلتے ہیں، خوبصورت باغ میں لے چلتے ہیں، آؤ ذرا سیر کر لیں۔ یہ آدمی مناظر دیکھتا ہے، اتنا خوبصورت درخت ہے، اتنے اچھے پھول ہیں، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گراؤنڈ ہے، تو وہاں کھلے ماحول میں جاتا ہے، اس کی ذہنی اذیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ ایک عام سی بات ہے جسے ہر آدمی پہچانتا ہے۔ گھر میں رہ رہ کے بور ہو جاتے ہیں تو بچوں سے کہا جاتا ہے اس اتوار کو ہم فلاں جگہ جائیں گے سیر کرنے، آؤٹنگ کرنے چلیں گے۔ آؤٹنگ سے ملتا کیا ہے؟ کچھ مناظر دیکھنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے، لیکن یہ جو دینی محفل ہے یہاں بیٹھنے سے صرف اتنا نہیں کہ طبیعت خوش ہوگی، طبیعت بھی خوش ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ساری رحمتیں، برکتیں، ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑے فائدے ہیں اس کے۔ ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں صحابہ کرام میں خیریں خیریں تھیں ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور شاگرد تھے، اسی لیے کرتے ہیں نا۔ اتنی تعریفیں میں اپنے باپ کی نہیں کرتا، دادا کی نہیں کرتا، میں آپ کی نہیں کرتا، آپ میری نہیں کرتے اتنی تعریفیں، حالانکہ تعلق تو ہمارا ہے آپس میں۔ ہم ایک زمانے میں، ایک محلے میں، ایک جگہ پہ اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے، اتنے باپ دادا کی تعریف نہیں کرتے جتنی صحابہ کی کرتے ہیں۔ کوئی مجھے برا بھلا کہہ لے، میں کہوں گا یار خیر ہے، کیا ہوا؟
کوئی میرے باپ کو برا بھلا کہہ لے، میں کہوں گا یار کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے. لیکن کوئی صحابہ کو کہہ کے دیکھے کوئی. یہاں آ کے ہمارا صبر ختم، ہماری غیرت بیدار ہوتی ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ ہم ان ہستیوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے. یہی ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے. صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ جی وہ مسلمان تھے، مسلمان تو ہم بھی ہیں، ہمیں کوئی جو مرضی کہہ لے ہم ناراض نہیں ہوتے. صرف یہ وجہ نہیں کہ وہ نمازی تھے، وہ نیک لوگ تھے، وہ حاجی تھے، وہ ساری خوبیاں تھیں ان میں ماشاءاللہ، لیکن ہمیں سب سے زیادہ عزت، محبت، عقیدت ان سے کس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں بیٹھتے. اور محدثین فرماتے ہیں یہ جو درس حدیث ہوتا ہے نا، یہ درس حدیث ہوتا ہے، ایک لحاظ سے یہ درس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صحبت ہے. درس حدیث میں بیٹھنے والا ایک لحاظ سے یوں ہی سمجھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوں. وجہ کیوں سمجھے بھائی؟ فرمایا کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نہیں نصیب ہوئی، ہم عملی طور پہ ان کی خدمت میں نہیں بیٹھ سکے، زمانہ اور تھا وہ، لیکن وہاں بھی بیٹھ کے حضور جو باتیں ارشاد فرماتے تھے، باتیں تو وہی سن رہے ہیں نا، باتیں تو وہی سن رہے ہیں، نور نبوت تو مل رہا ہے. اس لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اس دور کے بہترین مسلمانوں میں آپ کا شمار ہوگا درس حدیث کی برکت سے، اس زمانے کے بہترین مسلمانوں میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. میں کیوں بیٹھا ہوں؟ حدیث پڑھانے کے لیے. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حدیث نہیں تھے. جب آدمی یہ سوچ اپنی ٹھیک کر لینا کہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، پھر زبان پہ شکر آتا ہے، پھر زبان پہ شکر آتا ہے. اور اگر یہ سمجھنا ہے بندہ کہ نہیں میں تو ہوں، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہی کمال ہے، اگر یہ سمجھے تو پھر انسان کے دل اور زبان میں تکبر آتا ہے، اور جیسے ہی تکبر آیا نیکی برباد اور بندہ اللہ کی نگاہ میں مرتد اور مردود. تکبر برباد کرنے والی چیز ہے. اور شکر، سبحان اللہ، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، شکر سے نعمت نصیب ہوتی ہے. نعمت ملنا اور ہے، نعمت کا نصیب ہونا اور ہے. چند دن پہلے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ فلاں آدمی سے ملے، بہت زیادہ دولت، بڑا پیسہ اس کے پاس، ہسپتال میں داخل ہے اور اس کو دنیا کی کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، صرف آدھا کپ چائے کا پی سکتا ہے بس، یا غالباً ایک رس یا کیک رس کا نام لے رہے تھے، صرف وہ کھا سکتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، زیادہ نہیں کھا سکتا. پیسہ بہت ہے، خادم نوکر آس پاس ہیں، اس کو کہیں کہ نعمت ملی تو ہے، نعمت نصیب نہیں ہوئی. نعمت کا ملنا اور ہے، نعمت کا نصیب ہونا اور ہے. کسی آدمی کو اللہ رب العالمین نے رزق دیا، بڑا کچھ عطا فرمایا، اگر وہ اپنے اوپر لگا نہیں سکتا اور خالی بچا 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 کے رکھ رہا ہے، نعمت ملی تو ہے، نعمت نصیب نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کو نعمت ملی ہے، نصیب نہیں ہوئی. اللہ پاک کے فضل و کرم سے جب ہم یہ سوچ صحیح کر لیں گے، اپنی غلط فہمی دور کر لیں گے کہ یہ دینی محفل میں بیٹھنا میرا کمال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، وہ لے آئے، تو انشاءاللہ شکر بڑھے گا اور تکبر قریب بھی نہیں آئے گا.
تو شکر کے ارادے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ زمانے کے جو بہترین لوگ ہیں انشاءاللہ حدیث پاک پڑھنے والوں کا شمار ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو خالی دیکھ لینا ہی بڑا کمال ہوتا ہے، دیکھ لینا ہی کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ، خانہ کعبہ کی خالی بیٹھ کے زیارت کرتے رہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ طواف نہیں کر رہے، آپ ذکر نہیں کر رہے، نفل نہیں پڑھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے، صرف محبت اور احترام کی نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھی جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ جب کوئی بچہ اپنے والدین، بچہ بڑا بیٹا جو بھی ہو، اپنے والدین کی محبت کی نظر سے زیارت کرے، محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضور فضائل بتانے والے بھی بڑے کمال کے، آگے سننے والے بھی بڑے کمال کے۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے، آپ نے فرمایا اللہ نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمایا 100 مرتبہ دیکھے، اللہ 100 مرتبہ ہی اس حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ میں کسی بچے سے خوش ہو کے 100 روپے انعام دوں، پھر وہ اس سے بھی اچھا کوئی کام کرے میں پھر 100 دوں گا، پھر اور اچھا کرے میں کہوں گا یار اب میں اتنے 100 کہاں سے لاؤں، بس ہو جائے گی نا تھوڑا ہی آگے چل کے۔ یہ ہماری بس ہوتی ہے، اللہ پاک کے خزانوں کی انتہا نہیں، ساری کمی لینے والے میں ہے، بس دینے والے میں کوئی کمی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا 100 مرتبہ والدین کو محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھے تو 100 حجوں کا ہی ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں النظر الی وجہ علی عبادہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ جس کو جو شان عطا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم دین کی زیارت کرتے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قرآن پاک کی زیارت کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی زیارت اب جب ہم پڑھتے ہیں تو زیارت تو ہو رہی ہے، اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ بھی قرآن پاک وضو کر کے کھول کے بیٹھ جائے، خالی دیکھتا رہے، انشاءاللہ قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ آتا کوئی نہیں ہے، آتا نہیں، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے سی اے کیا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ویسے ہی جا کے بیٹھا رہے، تو کیا سی اے کیے ہوئے کو جو مہینے میں تنخواہ ملے گی اس کو بھی ساتھ مل جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو کسی نے بیٹھنے دینا ہی نہیں، چل بھائی اٹھ شاباش نکل، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے قرآن پڑھنے والے کو جو اجر دیتا ہے، ایک نے پڑھا ہی نہیں بیچارے نے، اب وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، عمر ایسی ہے، حالت ایسی ہے، وضو کر کے بیٹھ کے زیارت کرتا رہے، جو ثواب پڑھنے والے کو وہی اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں تو اس سے بھی کمال، سبحان اللہ، اللہ بھی بڑے سخی، حضور بھی بڑے مہربان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، اچھا پڑھنا جانتا ہے، وہ اس کا تو حشر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یتکعکع، اور ایک وہ آدمی ہے جس سے قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، وہ بیچارہ پڑھتا تو ہے کچھ نہ کچھ، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، زبان پہ چڑھتا ہی نہیں، بڑی تنگی سے پڑھ رہا ہے، فلہ اجران، حضور نے فرمایا دوہرا اجر ملے گا، ماہر سے زیادہ اجر اس کو اللہ دیں گے، کیوں بھلا؟ اللہ نے اس کو مہارت دی، اس کی شان اپنی ہے، برکات اپنی ہے، لیکن وہ آسانی سے پڑھی جا رہا ہے تو اس کو پورا اجر
اور دوسرا مشکل سے پڑھ رہے، اسے دوہرا اجر اس لیے کہ ایک تو یہ پڑھ رہے اور دوسرا مشکل کے باوجود پڑھ رہے، مشکل اٹھا کے پڑھ رہے۔ پتہ چلا نیکی کرنے میں مشکل پیش آئے، گھبرانا نہیں، خوش ہونا چاہیے۔ نیکی کرنے میں مشکل پیش آئے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا اجر بڑھ رہا ہے۔ گرمیوں میں اٹھ کے آتے تھے تو بستر چھوڑنا کوئی مشکل نہیں لگتا تھا نماز کے لیے، اور اب سردیوں میں تھوڑی اور آگے جا کے سردی تیز ہوگی تو بستر چھوڑنا کوئی معنی رکھتا ہے، کمرے سے باہر نکلنے کا بھی کوئی مطلب ہے، پانی میں ہاتھ ڈالنا اس کا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ تو جتنی مشکلات آئیں گی اتنا دل خوش ہونا چاہیے کہ اتنے گنا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی آدمی نے داڑھی رکھ لی، ماشاءاللہ پہلے نہیں تھی، اب دوستوں نے اگر شاباش دی تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ثواب ملا رکھنے کا، اور اگر دوستوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تو شکر کرو، آپ کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ جتنی بار مذاق اڑائیں گے اتنے گنا اجر بڑھے گا آپ کا، اور جتنا لوگ طعنہ دیں گے دین پہ چلنے کا، میں کہتا ہوں ہو سکے تو طعنہ دینے والے، مذاق اڑانے والے کا شکریہ ادا کرو، اور یار تو نے میرا اجر بڑھا دیا ہے۔ کسی کو 1 لاکھ ملنا ہو اور کسی آدمی کے طعنہ دینے سے اگلا 2 لاکھ پکڑا دے تو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، بس ساری کمی میں نے کہا ادھر سے لینے والوں میں ہے، بس دینے والے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بیٹھ جانا ہی بڑی عبادت ہے۔ یہ دینی محفل انہی محفلوں میں سے جن میں خالی بیٹھنا ہی بڑی عبادت ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ بڑے فقیہ گزرے ماشاءاللہ، بڑے محدث بھی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ وہ ایک مرتبہ لکھ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی حالت ایسی ہو کہ وہ دینی محفل میں بیٹھتا ہے، وہ جو کوئی سنتا ہے اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، حالت یہ ہے کہ جو سن رہے سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کہا، مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں، اگر سمجھ آئی ہے تو آج سمجھ آئی ہے کل بھول جاتا ہے۔ اب 60 دن کے درس حدیث ساری زندگی کے لیے ریکارڈ ہو جائیں شاید مشکل ہو، کچھ یاد رہے گا کچھ بھول جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ایک لفظ سمجھ نہ آئے، سمجھ آئے تو بھول جائے، یاد کچھ نہ رہے، بالکل کچھ نہ یاد رہے، فرمایا اگر یہ سمجھدار ہوگا تو پھر بھی ایسی محفل میں بیٹھا رہے گا، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ فرمایا جب یہ گھر سے نکلے گا نا کہ میں درس حدیث میں جا رہا ہوں، وہاں بیٹھوں گا، سنوں گا، کوشش کروں گا سمجھ آ جائے، یاد رہے، جیسے ہی گھر سے نکلے گا اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ علم یاد رہا نہ رہا یہ فائدہ تو بہت بڑا مل گیا، کتنا بڑا جرم معاف ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آئے گا، ہمارے کچھ ساتھی دور سے آتے ہیں، جتنے قدم چل کے آئے گا ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیں گے۔ جنت کے درجات، یہاں تو ہم لفظ ہی سنتے ہیں نا درجات بلند ہو جائیں گے، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا نہیں ہوگا، بڑا کچھ ہوگا اس سے۔ ایک حدیث پاک میں ایک آدمی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو دیکھے گا، اس کی نعمتیں، اس کے باغات، اس کے محلات دیا، اس کو بھی اللہ نے بڑھایا ہے، پر اس کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اللہ نے اس کو کیا نوازا ہے یار، اس کا لائف سٹائل، اس کا معیار زندگی بڑا ہی کوئی نرالا ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ یا تو یہ کوئی پیغمبر گزرے ہیں، ظاہر نبیوں کا تو مقام اسی طرح اونچا ہونا چاہیے، اگر یہ نبی نہیں ہے نا تو اس بندے نے بڑی بڑی دین کی خدمتیں کی ہوں گی، اور وہ کچھ کیا ہوگا جو میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکا، وہ نیکیاں جو میں نہیں کر سکا وہ کر گیا ہوگا، بہت ہی آگے کا ہے مجھ سے، اس سے اللہ پاک رابطہ کروائیں گے،
اور جب اس سے بات ہوگی تو اس سے پوچھے گا حال احوال کے بعد کہ یار آپ کون ہیں اور آپ کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں آپ جیسا ہی ہوں، میرے اعمال نیکیوں اور آپ کے نیک اعمال میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، سیم سیم، بالکل ایک جیسے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں فرق۔ صرف اتنا فرق ہے آپ سے زیادہ میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، صرف یہ ہے کہ آپ سے زیادہ ایک دفعہ میں نے کہہ لیا تھا، یہ اللہ اس پہ میرا آپ سے اوپر ایک درجہ بلند کی ہے۔ اب جب آپ گھر سے چلیں گے درس حدیث کے لیے، ہر قدم پہ درجے بلند ہوں گے، ہر قدم پہ اللہ اتنا عطا فرمانے والے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی آدمی کو نہ علم سمجھ آتا ہو نہ کچھ یاد رہتا ہو، دین کی محفل وہ بھی نہ چھوڑے، کیونکہ اس کے بھی کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا؟ جب گھر سے نکلے گا سارے گناہ معاف۔ یہ جو ہم زندگی میں تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، یہ جتنی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں ان کے پیچھے کوئی گناہ ہوتا ہے۔ آج ایک گناہ کر لیا، کل پرسوں جمعے کو اگلے ہفتے مہینے بعد کوئی ٹھوکر لگے گی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی رولا بن جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی۔ تو ہر مصیبت کے پیچھے گناہ ہے۔ اگر زندگی سے گناہ نکل جائیں، گناہ معاف ہو جائیں تو زندگی کتنی پیاری ہو جائے گی۔ آخرت تو آخرت ہے، یہ یہاں بھی سنور جائے گی زندگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا ایک تو ایک گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا فائدہ میں نے کیا بتایا؟ نیک محفل میں بیٹھنے کا دوسرا فائدہ، جتنے قدم چل کے آئے گا اتنے درجے اس کے بلند ہوں گے۔ اچھا، اللہ کے ہاں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کا بڑا مقام ہے، کیونکہ یہ نبیوں کا علم سیکھ رہے ہیں نا۔ سب سے زیادہ انسانیت میں اونچے کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ جو دین سیکھ رہے ہے یہ نبیوں کا علم سیکھ رہے ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ بڑا ہو کے نبی تو کبھی نہیں بنے گا، نبی جو بننے تھے بن چکے، لیکن نبی کا وارث تو بنے گا، بڑا ہو کے آگے بڑھ کے نبی کا وارث تو بنے گا۔ تو اللہ پاک کی خاص رحمت اور شفقت ہوتی ہے دین کے طالب علم پر۔ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسکول کالج والے، ان پہ گورنمنٹ بڑی مہربان ہوتی ہے، حکومت۔ کیوں بھلا؟ انہی سٹوڈنٹس نے آگے چل کے ہمارا ملک سنبھالنا ہے۔ کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی فوج میں جائے گا، کوئی کسی ادارے میں، کوئی کسی میں جائے گا، تو ہمارا ملک کس نے سنبھالنا ہے؟ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ لہٰذا جی بس پہ جانا ہے تو چھوٹا موٹا سفر تو فری، زیادہ بڑا سفر ہے تو کنسیشن۔ آپ ٹرین میں تو ہے، پتہ نہیں ہوائی جہاز میں ہے یا نہیں، اس میں بھی رعایت دی جاتی ہے، اور بہت سارے معاملات میں اسٹوڈنٹ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یار یہ اسٹوڈنٹ ہے اس کو نہ چھیڑو، اس نے غلطی کر لی ہے کوئی بات نہیں، درگزر کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ انہوں نے ہمارا دنیا کا نظام چلانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کی تو حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، دین کی بڑی قدر ہے۔ جو دین سیکھنے لگ گیا، ابھی صرف الف با پڑھ رہا ہے، وہ ابھی صرف خالی بسم اللہ پڑھی ہے، آدھی بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے، کیونکہ آگے چل کے دین کو اس نے سنبھالنا ہے، لوگوں کے ایمان اس نے بچانے ہیں، اس نے ایک ایک آدمی کی فکر کرنی ہے۔ جب دنیا گناہوں میں ڈوب کے عذاب کے دہانے پہ پہنچے گی، یہ تہجد میں بیٹھا سب کے لیے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ اس کی وجہ سے بچائیں گے۔ تو دین والا رب کو بڑا پیارا ہے، کیونکہ یہ نبیوں والا کام کرے گا، بڑا رب کو پیارا ہے۔ تو دین کا طالب علم ہر بندہ تو نہیں بن سکتا،
فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جس سے نہ کوئی سمجھ آتی ہے اور نہ کچھ یاد رہتا ہے، یہ بھی دینی محفل نہ چھوڑے، اس لیے کہ سمجھ آئے نہ آئے دین کے طالب علموں میں اس کا بھی نام لکھ لیا جائے گا، اس کا نام بھی دین کے طالب علموں میں لکھا جائے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے عالم بننے کے بعد بھی، اور ہمارے بڑے بزرگ حضرات وہ بڑے بڑے رتبوں پہ پہنچ کے بھی دین کے طالب علم سے پیار اور شفقت کا معاملہ بڑا کرتے ہیں کہ یہ دین کا طالب علم ہے، اور ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے ہم ان سے درگزر کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہ کہیں، اور دین کے طالب علموں کے بارے میں اپنا عقیدہ بھی صحیح کر لیں۔ عقیدہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ دوسرے لفظوں میں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا، اس کو یا فرشتہ ہونا چاہیے یا نبی ہونا چاہیے۔ کیوں بھلا؟ باقی دنیا جو مرضی کرے، دینی مدرسے کا طالب علم چھوٹی سی شرارت، ذرا سی غلطی، معمولی سی لڑائی کر لے، کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، وہ دینی مدرسے کا طالب علم اور یہ کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں ذہن میں کیا لگا ہوا ہے کہ جو مدرسے میں پڑھے گا وہ یا فرشتہ ہوگا یا نبی، ہر عیب سے پاک۔ جو مدرسے پڑھ رہا ہے وہ ہر گناہ سے پاک ہوگا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ایسا، کمی کوتاہی غلطی ان سے ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود ان کو وہ تمام فضائل حاصل ہیں جو آپ قرآن و سنت سے سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود تمام فضائل حاصل ہیں۔ لہذا غلطی غلط ہے بالکل، وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی ایک آدھ غلطی کی وجہ سے اس کو برائی سمجھ لینا یا کہنا کہ فائدہ کیا ہوا مدرسے پڑھنے کا، یا ایک بچے کی غلطی دیکھ کے کہنا کہ سارے مدرسے فضول ہیں، یہ سوچ فضول ہے اور غلط ہے۔ یہ انسان ہیں، یہ آپ لوگوں کے بچے ہیں، یہ صرف مدرسے میں نہیں ہوتے، دن کو مدرسے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ جہاں مدرسے سے اچھائیاں سیکھتے ہیں وہاں گلی سے، محلے سے گزرتے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی غلطی بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان تمام غلطیوں کے باوجود اللہ نے انہیں شان دی ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دینی مدارس کے طلباء غلطی بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اللہ پاک زیادہ جاننے والے ہیں، پھر اللہ نے فضیلت دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل سنائے۔ تو خیر فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین سیکھتا ہے لیکن اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، یاد ہی کچھ نہیں رہتا، اس کے فائدے گنوا رہا ہوں۔ آپ کو تو ماشاءاللہ سمجھ بھی آتی ہے، میں کہتا بھی بڑے آسان لفظوں میں ہوں، اور آپ کو یاد بھی رہتا ہے، عمل بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کی نہیں بات کر رہا، اس کی کر رہا ہوں جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی یہاں جماعت والے آتے ہیں، وہ اعلان بھی پشتوں میں، بیان بھی پشتوں میں۔ اب ہم یہ سوچ کے گھر نہ چلے جائیں کہ یار لفظ تو ایک نہیں سمجھ آنا، فائدہ کیا بیٹھنے کا؟ فائدہ ہے، یہ جتنے فائدے گن رہا ہوں سارے ملیں گے، سارے ملیں گے۔ پھر اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب تک، ایک فائدہ یہ ہے، جب تک دینی محفل میں بیٹھا ہے گناہوں سے بچا ہوا کہ نہیں بچا ہوا؟ یہاں بیٹھ کے ہم ٹی وی نہیں دیکھ رہے، ڈرامہ نہیں دیکھ رہے، ہم گالیاں نہیں دے رہے، ہم جھوٹ نہیں سن رہے، تو یہ تھوڑی بات ہے۔ گھنٹہ لگے، 2 لگیں، 10 گھنٹے لگیں، 10 منٹ لگیں، جتنی دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ لمحات آخرت میں اس وجہ سے بھی کام آئیں گے کہ اس دوران ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کی جگہ یہاں سے وہاں بیٹھے ہوتے تو نہ جانے کیا کر رہے ہوتے، نہ جانے کیسی گفتگو سنتے اور کیا کچھ کہتے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا ایک فائدہ یہ ہے، فائدے ڈھیر سارے ہیں، چند انہوں نے گنوائے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے
کہ جب تک بیٹھا ہے یہ اللہ کے نورانی فرشتوں کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے. فرشتوں کی محفل میں. یہ تو انسان ہے سارے، یہ سارے انسان ہیں، لیکن یہاں پہ صرف ہم نہیں بیٹھے. واللہ العظیم صرف ہم نہیں ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں. یہاں فرشتے بہت زیادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے زمین میں گشت کر رہے ہوتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں نا کہ یہاں دین کی بات ہو رہی ہے وہاں کے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. اور حفتہم الملائکہ، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں ہر طرف سے، یعنی ادھر 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 ہر طرف آ کے شامل ہو جاتے ہیں، ہر طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ جگہ تھوڑی ہے تو وہ پھر آسمانوں تک مجمع لگا لیتے ہیں، آسمانوں تک. تو یہ محفل کن کی ہے؟ فرشتوں کی. ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار فرشتے ہمیں گھیر بھی لیں تو فائدہ کیا؟ دیکھیں کچھ چیزوں میں انسان عزت محسوس کرتا ہے، فائدہ نہیں ملتا، فائدہ نہیں ملتا، بندہ عزت محسوس کرتا ہے. ایک مرتبہ ہم عمرے پہ گئے، میں نے کسی کی منت کی، میں نے کہا یار یہ میرا بیٹا ہے، اس وقت محمد جلی چھوٹا سا رہا تھا، تو میں نے کہا یار یہ ایسا کرو، جو امام صاحب ہے نا، امام کعبہ، ان سے سلام دلوا دو، اس کا ہاتھ ملوا دو. تو وہ ہوا الحمدللہ. وہ نکل رہے تھے، اس کو بھیجا تو اسکوٹی کا حصار تھا، بچوں کو وہ آنے دیتے ہیں، تو امام صاحب نے سلام لیا اس سے. اب اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ کوئی پیسے مل گئے، کوئی صحت بن گئی، کوئی نوکری مل گئی، کوئی اور مل گیا، کچھ بھی نہیں ملا. اگر میں کہوں فائدہ کیا ہوا تو شاید ایک لحاظ سے کہوں کہ فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن عزت تو ہے نا کہ باشو میں نے کن سے جا کے سلام لیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ جیت گیا میرے سے، میں نہیں لے سکا، اس نے لے لیا. تو اس کو فائدہ کیا ہوا؟ کتنے ریال جیب میں آ گیا بوسہ لینے سے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی صحت بن گئی ہو، کوئی بیماری دور ہو گئی ہو، کچھ بھی نہیں. یہ عزت کی بات ہے. اگرچہ اخروی فائدے ہیں ان چیزوں میں، دنیا کا فائدہ نظر نہ بھی آئے تو عزت تھوڑی ہے. چلو اس کو یوں کر کے سمجھ لیتے ہیں. الیکشن کے دن آنے والے ہیں، وہ ایک مخلوق نکلے گی، آپ سے ملے گی، اور آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی شادی میں بیٹھے ہیں، تو فلاں ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب آپ کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اب خواہ دل کرے گا یار موبائل نکالو اور سیلفی لے لو. سیلفی کیوں لو بھائی؟ میں دنیا کو دکھاؤں گا. یہی ہوتا ہے نا سیلفی میں، دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو اس سے فائدہ اس کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کیوں ایسا کر رہے؟ عزت محسوس کر رہے. ہم فرشتوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ میں نے ایم پی اے کیا ہے، 5 سال ان کا غرور نہیں ختم ہوتا، اور 5 سال کے بعد جو عاجزی یکدم ان میں آتی ہے، جو عاجزی آتی ہے، سبحان اللہ، کیا وہ زمانے کے ولی لگتے ہیں. پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے ہیں، غریب آدمی کے گھر جاتے ہیں، لوگوں کو پیسہ بانٹ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. کوئی حکم ہو میرے لیے، نالی بنانی ہے، مسئلہ ہی کو نہیں انشاءاللہ، بس لکھ دو جی، ہوگی نالی، بن گیا. تو یہ کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ جس کو اللہ نے فرشتوں کی محفل دی ہے، خدا کی قسم یہ اس قابل ہے، یہ فخر کرے، اس قابل ہے. یہ ایک سچی عزت ہے، سچی عزت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی محفل کا ایک تمہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں تمہیں. ایک نہیں، بہت سارے فرشتے. اور یہ نہیں ہے کہ فرشتے کو ہم ملنے جا رہے ہیں، اس محفل کی برکت یہ ہے کہ فرشتہ ہمارے اوپر رشک کر رہا ہے، وہ ہمیں ملنے آیا ہے، یہ فائدہ ہے. اور ایک نہیں آیا، لاکھوں کی تعداد میں. آسمان بڑا اونچا ہے، لاکھوں کی تعداد میں آئے. اور ایک فرشتوں کی قریب رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ فرشتے جس آدمی کے قریب رہیں شیطانی اثرات کم ہوتے ہیں اس پہ، شیطانی اثرات کم ہوتے ہیں۔ اگر شیطان دل میں کسی برائی کا خیال ڈالتا ہے، فرشتہ اس خیال کو مٹا کے اس کی جگہ اچھائی کا خیال ڈال دیتا ہے۔ اور طاقت میں فرشتہ زیادہ ہے، شیطان شیطانی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، طاقت کوئی نہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان کے چالیں جو ہیں نا وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، مکڑی کے جالے سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں اس میں۔ تو دینی محفل میں بیٹھنا یہ ہماری سعادت ہے، ہماری کامیابی ہے، اس سے اللہ ہمیں عزت بھی دیں گے، اس سے اللہ برکت بھی دیں گے، صحت میں، مال میں، جان میں، گھر میں، ہر چیز میں۔ اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں بھی بڑی عزتیں، بڑے رتبے، بڑے درجات عطا فرمائیں گے، تو اسے اپنی سعادت سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ زیادہ تر وہ حضرات احباب ہیں جو ہر سال بیٹھتے ہیں، آپ کوشش فرمائیں جو آپ کے دوست جن کا آپ بھلا سوچتے ہیں ان کو لے کر آئیں، ان کو کہنا شروع کر دیں چلو آج نہیں آئیں گے، پرسوں نہیں آئیں گے، کسی دن تو آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو آپ نے دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے، اور آج ایک لحاظ سے پہلا دن ہے، ویسے تھا تو پچھلا دن کل، تو ہم خود تو آج بیٹھے ہیں، تو کوشش فرمائیں کہ آپ ساتھیوں کی غیر حاضری نہ ہو۔ اللہ کو یہ پابندی بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ اس طالب علم کا تذکرہ اللہ نے قرآن بنا کے اتارا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا صحابی ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دوڑتے آئے ہیں، جتنا کوئی نابینا دوڑ سکتا ہے اپنی احتیاط کے ساتھ دوڑتے آئے ہیں، اور آ کے آپ علیہ السلام سے دینی مسئلہ پوچھا، دین کا علم حاصل کیا، اللہ پاک کو اتنا پیار آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا اس کو۔ یہ آپ بھی آئیں گے نا، اب قرآن تو بننا کو نہیں، جو بننا تھا بن گیا، آپ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے فضائل میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، ان لوگوں کی فضیلت آپ کو بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کی تاثیر ختم نہیں ہوئی، تاثیر آج بھی ساری تازہ ہے، آپ لیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے نا کہ ناغہ نہیں کرنا، پوری پابندی سے آنا ہے، کاموں کو آگے پیچھے کریں، ہر حال میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ خیر وعافیت سے ہمارا یہ سلسلہ مکمل کروا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء